معزز حاضرین، خوشامدید سامعین، باوقار علماء کرام، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، پروانوں، فرزانوں، مستانوں، جاباتوں، سرفروشوں، مجاہدوں، سنیوں، حنفیوں، قادریوں، رضیوں، اشرفیوں، وارثیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، خصوصا على افضل الانبیاء وشمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صدر العلا كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين على آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته علماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آپریٹر صاحب ادھر آئیے، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نوجوانوں، کہاں جا رہے ہو؟ دور الہاد ہے، ایمان بچائے رکھیے. دور الہاد ہے، ایمان بچائے رکھیے. یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے. یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے. عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے. بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. وہیں پہ رک گئی ایک بار گردش دورہ، جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، حضور باقی پہ منزل پہ مسکرا کے چلے. وہ ان کا فخر سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کے یوسف ہی منہ چھپا کے چلے. نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکڑا کے چلے. نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے.
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حامی قرآن و سنت ماہی کفر ضلالت معمار ملت کنز الکرامت جبر الاستقامت غواص بحر معرفت محقق حقائق شریعت متقق دقائق طریقت اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا اعلیٰ رضا بالا رضا نرالا رضا محقق رضا محدث رضا مفسر رضا مدقق رضا مفتی رضا متکلم رضا مناظر رضا مجدد رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا پیران پیر میران میر روشن ضمیر قطب ربانی پیر لاسانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی قطب الالقاب فرد الافراد غوث الاقباس کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا اور یوں لکھا بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر ذی تصرف بھی ہے معزول بھی مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر قاضی شرع بھی ہے مفتی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر قطب ابطال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر رشک بلبل ہے رضا لال شتاب بھی ہے آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ ہمارے عزیز ضیاء یزدانی بھائی نے بہت اچھا کلام پیش کیا اور اس میں رسول میں جھوم کر کلام پیش کیا مرتبت پیش کی اللہ انہیں سلامت رکھے باکرامت رکھے باقیابت رکھے۔ شورائے کرام کی ایک لمبی فہرست ہے اور سب میرے عزیز ہیں، یہ جتنے ہیں سب میرے عزیز ہیں۔ تقریر میری بہت لمبی نہیں ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت نبیر حضور مخدوم سمنانی حضرت علامہ شاہ سید فیضان اشرف صاحب قبلہ پوری شان سیادت کے ساتھ پوری شان خطابت کے ساتھ پوری شان عالمیت کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، جو کہ علم کے دریا بھی ہیں، پیار کے ساغر بھی ہیں، اخلاق کے پہاڑ بھی ہیں۔ حضرت سید فیضان اشرف صاحب کی تقریر پر تنویر ہوگی، نورانی عرفانی ایمانی قرآنی حقانی تقریر سے ہم اپنے قلوب کو منور مجلہ مزکہ مصفہ کریں گے، حضرت کی زیارت کریں۔ علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ ہے، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، 30-32 منٹ کی تقریر انشاءاللہ ہوگی۔ مجھے اپنے عزیزوں کا بالکل خیال ہے، ہمارے دوست مولانا جناب سندن جلال پوری بہت اچھے شاعر ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ توتے جمن رضا محترم اختر ضیاء مظفر پوری وہ بھی تشریف فرما ہیں، بہت اچھے نقیب اور بہت اچھے شاعر۔ محترم حشمت رضا صاحب بکاروی وہ بھی تشریف فرما ہیں، محترم ارشد اقبال وہ بھی تشریف فرما ہیں، شاعر اسلام قاری مولانا غلام مصطفیٰ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ ہے اور اہتمام و انتظام و انصراف میں محترم اصغر مستان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ رہے شاعر اسلام عطائے حسانی ملت محترم سیف رضا چھپروی وہ بھی کلام پیش کریں گے۔ ایک لمبی فہرست ہے، اس لیے مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ تضیع اوقات نہ کروں، فوراً اپنی اوقات پہ آ جاؤں۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم اصغر مستان صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وارث پاک سے ہم سب کو محبت ہے، ہم سنی ہیں، ہر ولی سے محبت کرتے ہیں۔ سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ ہر سنی کو پیارے نبی سے محبت ہے، ہر سنی کو ہر صحابی سے محبت ہے، ہر صحابی سے محبت ہے، ہر سنی کو اہل بیت کے ہر فرد سے محبت ہے، اور ہر سنی کو
اس دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، ترکستان میں، انگلستان میں، افغانستان میں، سوڈان میں، امریکہ میں، جرمنی میں، جاپان میں، ہالینڈ میں، موریشس میں، ملیشیا میں، سری لنکا میں، آسٹریلیا میں، زمبابوے میں، چین میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، بھوٹان میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، سیریا میں، الجیریا میں، عمان میں، قسطنطنیہ میں، تنزانیہ میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، الجیریا میں، کینیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، تنزانیہ میں، جتنے بھی ممالک ہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جتنے بھی اولیاء ہیں، اور وہ جس خطے میں تشریف فرما ہے، ہر سنی کو ہر ولی سے محبت، ہر سنی کو ہر ولی سے محبت ہے۔ حضرت حاجی حافظ وارث علی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مستان اصغر علی صاحب کی محبت پیش نظر ہے، اس لیے چند تازہ ترین شعر جو آج ہی وجود میں آئے ہیں پیش کرتا ہوں، تحت لفظ پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ حشمت رضا صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، بہت قابل شاعر ہیں، میں چند شعر پیش کرتا ہوں، آج ہی 15-20 منٹ میں یہ اشعار وجود میں آئے ہیں، سماعت کیجئے گا کہ کبھی نہ چھوڑے گا، سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا، کبھی نہ چھوٹے گا مجھ سے تمہارا در وارث، کبھی نہ چھوٹے گا مجھ سے تمہارا در وارث، تمہارے در سے ہے میری گزر بسر وارث، تمہارے در سے ہے۔ مولانا مصطفیٰ بھی بہت اچھے شاعر ہیں، ماشاءاللہ، ایک ایک شعر معنی خیز ہوتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ کبھی نہ چھوٹے گا، میری غلطی کیا ہے، چشمے کی ضرورت مجھے بھی اور چشمہ میں پتہ نہیں اسٹیج سے آنے سے پہلے بھول کیوں جاتا، بہرحال کوشش کر رہا ہوں، مل کر بولیے سبحان اللہ۔ کبھی نہ چھوٹے گا، کبھی نہ چھوٹے گا، کبھی نہ چھوٹے گا مجھ سے تمہارا در وارث، تمہارے در سے ہے میری گزر بسر وارث، اسے علی کا قلندر بنا کے چھوڑا ہے، اسے علی کا قلندر بنا کے چھوڑا ہے، اسے علی کا قلندر بنا کے چھوڑا ہے، پڑی ہے جس پہ تمہاری بس ایک نظر وارث، پڑی ہے جس پہ تمہاری بس ایک نظر وارث، پڑی ہے جس پہ تمہاری بس ایک نظر وارث، اسے علی کا قلندر بنا کے چھوڑا ہے، پڑی ہے جس پہ تمہاری بس ایک نظر وارث۔ ایک شعر اور دیکھیں، وہ میرے حال سے کس طرح بے خبر ہوں گے، وہ میرے حال سے کس طرح بے خبر ہوں گے، وہ میرے حال سے کس طرح بے خبر ہوں گے، تمام دنیا کی رکھتے ہیں جب خبر وارث، تمام دنیا کی رکھتے ہیں جب خبر وارث، جو بد یقین تھے تم کو سمجھ نہ پائے، جو بد یقین تھے تم کو سمجھ نہیں پائے، جو بد یقین تھے، توجہ چاہوں گا، جو بد یقین تھے، جو بد یقین تھے تم کو سمجھ نہیں پائے، بھٹک رہے ہیں وہ اب تک ادھر ادھر وارث، بھٹک رہے ہیں وہ اب تک ادھر ادھر وارث۔ اور اصغر مستان صاحب کی محبت دیکھتے ہوئے خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں اصغر مستان، خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں یہ اصغر مستان، تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے میرا گھر وارث، تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے میرا گھر وارث، تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے میرا گھر وارث، خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں اصغر مستان، تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے میرا گھر وارث۔ آخری شعر، اے مکی ہم کو بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے، اے مکی ہم کو بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے، رہے ہیں جذب کے عالم میں عمر بھر وارث، رہے ہیں جذب کے عالم میں عمر بھر وارث۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان وارث پاک عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مخدوم سمنانی کا فیض عطا فرمائے۔
ولی سے محبت ہے اور ہم محبت والے لوگ ہیں، ہمیں ولیوں سے بھی محبت ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، پیارے نبی شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی خیر الرسل خیر البشر خیر الورا سے محبت ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، سنیت نام ہی محبت کا ہے، اور جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت کہتی ہے محبوب کا دیدار ہو جائے، محبت کہتی ہے ہم محبوب کا چہرہ دیکھ لیں، محبت کہتی ہے ہم محبوب کی آواز سن لیں، محبت کہتی ہے کم سے کم اپنی آواز اپنے محبوب تک پہنچا دیں۔ اس لیے محفل نور میں بیٹھ کر ہم پیارے نبی کی بارگاہ میں محبت سے درود شریف پیش کرتے ہیں اور پیارے نبی کی بارگاہ تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے کو کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار بولے یا رسول اللہ، محفل بہت خاموش ہے، شرکت کریں، بولے یا رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب کہاں گئے؟ آپریٹر صاحب کہاں چلے گئے؟ بالکل صحیح کر کے گئے، بس سامنے آ جائیں، آپ کی ضرورت ہر وقت ہے، میری آواز سنتے ہو تو آ جائیں، غور کیجئے گا، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ اور ایک عاشق سے کسی نے پوچھا، توجہ، ایک عاشق سے کسی نے پوچھا، او عاشق ہندوستان میں شہر بہت ہے، تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ سب سے زیادہ کس شہر سے محبت ہے؟ تمہیں سیوان پسند ہے، تمہیں چھپرا پسند ہے، تمہیں حاجی پور پسند ہے، تمہیں گورکھپور پسند ہے کہ تمہیں کانپور پسند ہے، تمہیں رامپور پسند ہے؟ کون سا شہر پسند ہے؟ تمہیں مظفرپور پسند ہے یا کہ سمستی پور پسند ہے؟ تمہیں کشن گنج پسند ہے کہ بہادر گنج پسند ہے کہ صاحب گنج پسند ہے کہ کندن گنج پسند ہے؟ کون سا شہر پسند ہے؟ تمہیں کولکتہ پسند ہے کہ پٹنہ پسند ہے؟ تمہیں بھوبنیشور پسند ہے کہ کٹک پسند ہے؟ تمہیں بنگلور پسند ہے کہ حیدرآباد پسند ہے؟ تمہیں بنارس پسند ہے کہ لکھنؤ پسند ہے؟ نینی تال پسند ہے کہ دہلی پسند ہے؟ ممبئی پسند ہے کہ ہبلی پسند ہے؟ چنڈی گڑھ پسند ہے کہ پریاگ راج پسند ہے؟ تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ تو عاشق نے جواب دیا، شہرے کے طرف دل برس، شہرے کے طرف دل برس، مجھے تو سب سے زیادہ وہ شہر پسند ہے جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے، جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے۔ جب سنیوں سے پوچھا، اے سنیوں تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو ہر سنی کا ایک ہی جواب تھا، دولت پسند ہے نا، خزینہ پسند ہے، مجھ کو خوبان اللہ ہے، مدینہ پسند ہے، لالا میرے پسند مجھے، آمینہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے، تمہارے در سے ہے جس نے رکھا امید کرم، خود ان کو آ کے ضرورت سلام کرتی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہو جانے والے تو اہل سنت کو پیارے نبی کا شہر محترم پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الاعظم حضرت علامہ ذکر اللہ مکی، نعرہ تکبیر۔ محبت ہے یہ، احباب کی محبت کا شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں اور یہ پیاری نورانی عرفانی ایمانی قرآنی ہماری محفل بڑے پیر دستگیر غوث اعظم کی محبت میں منعقد کی گئی ہے، اور نام بھی غوث اعظم کا نام ہے، غوث اعظم کے نام سے محفل کو منسوب کیا گیا۔ ہمیں پیارے نبی سے محبت ہے، ہمیں پیارے نبی سے بھی محبت ہے، اور پیارے نبی سے جن کو نسبت ہو گئی ہمیں اس منصوب شے سے بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو اولاد علی ہیں، جو اولاد علی ہیں ان سے بھی فرماتے، جو اولاد نبی ہیں، جو اولاد نبی ہیں ان سے بھی محبت کرو، اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ اصل ہیں اور اولاد جز ہے۔ جس کو اصل سے محبت ہوگی اس کو جز سے بھی محبت ہوگی۔ تبھی تو امام اہل سنت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
پیارے نبی سے بھی محبت ہے، پیارے نبی کی اولاد سے بھی محبت ہے، ہمیں ہر ولی سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، ہر صحابی سے محبت ہے، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ اور محبت اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھو، محبت جب آگے بڑھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، جو دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور قلم اٹھایا اور محبت نے یوں لکھا، لحد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور محبت دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت کی دیکھو، فرماتے ہیں عشق تیرے سستے چلنے سے جھکے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور جب محبت کی بات آئی تو دعا اس طرح سے فرمائی، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے تو لب بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اور یہی وہ محبت ہے جو بریلی شریف سے ہمیں ملی ہے کہ جب فاضل بریلوی گنبد خضرا کے قریب تھے تو کسی نے کہا احمد رضا مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، پیارے نبی کی بارگاہ میں ہو لیکن مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک پر کی ہے۔ اور حشمت رضا بھائی جب اعلیٰ حضرت مواجہ شریف کے قریب کھڑے ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی نظر جب گنبد خضرا پہ پڑی تو یوں فرمایا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا، کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلے صبح بلال دیکھو، جانو دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ یہ محبت ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے اور اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ذکر کیوں نہ کریں، یہ جان مصطفیٰ کے صدقے میں، ایمان مصطفیٰ کے صدقے میں، ایمان مصطفیٰ کے صدقے میں، عرفان مصطفیٰ کے صدقے میں، قرآن مصطفیٰ کے صدقے میں، شمس و قمر مصطفیٰ کے صدقے میں، برگ و ثمر مصطفیٰ کے صدقے میں، خشک و تر مصطفیٰ کے صدقے میں، جن و بشر مصطفیٰ کے صدقے میں، لال و گوہر مصطفیٰ کے صدقے میں، حیوانات مصطفیٰ کے صدقے میں، نباتات مصطفیٰ کے صدقے میں، جماعات مصطفیٰ کے صدقے میں، کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں، آفتاب کی تبانی مصطفیٰ کے صدقے میں، چاند کی چاندنی مصطفیٰ کے صدقے میں، سمندر کی سیلانی مصطفیٰ کے صدقے میں، موجوں کی بغیانی مصطفیٰ کے صدقے میں، پھولوں کی مہک مصطفیٰ کے صدقے میں، کلیوں کی چمک مصطفیٰ کے صدقے میں، ذروں کی دمک مصطفیٰ کے صدقے میں، ستاروں کی چمک مصطفیٰ کے صدقے میں، صداقت مصطفیٰ کے صدقے میں، عدالت مصطفیٰ کے صدقے میں، ثقافت مصطفیٰ کے صدقے میں، شجاعت مصطفیٰ کے صدقے میں، نبوت و رسالت ہمارے مصطفیٰ کے صدقے میں، حمایت و قیادت اور سیادت مصطفیٰ کے صدقے میں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ ماشاءاللہ مولانا عبداللہ اسلمی ذکر اللہ کی تقریر کے درمیان مولانا عبداللہ اسلمی نے نعرہ لگایا، آپ بھی محبت سے بولے سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے، آپ نے سنی ہوگی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال سید المرسلین۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب یہ بھی رمضان شریف رخصت ہوا ہے، ہمارے آقا ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہم سیوان بہار میں ہیں،
خواص، خواص کا لفظ باقی رہ گیا تھا، حضرت علی خواص، خیر با مشدد صاد خواص. لیکن ایک روایت جو میں نے جلدی میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن اگر انتقال کر جائے تو حافظ قرآن کے جسم کو زمین نہیں ڈھا سکتی، مٹی نہیں ڈھا سکتی. حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں ڈھا سکتی. تو میں نے نتیجہ نکالا، جب حافظ قرآن کا جسم محفوظ ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والا. وہ سنتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر. وہ سنتے ہیں، جواب عطا فرماتے ہیں. لہذا درود شریف پیش کرنے میں مخالفت مت کرو. پڑھو میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اب بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو، کیا نام ہے بستی کا؟ روزہ گور، روزہ گور. یہ گاؤں محتاج تعارف نہیں. اصغر مستان صاحب بھی مشہور ہے اور یہ گاؤں بھی مشہور ہے. تو اس گاؤں پر بھی وارث پاک کا کرم ہے اور اصغر مستان پر بھی وارث پاک کا، خواجہ غریب نواز کا، بڑے پیر غوث اعظم کی جشن عنایت کا کرم. روزہ گور والو، درود شریف وہ عمل ہے کہ دیگر اعمال سے ممتاز ہے، ممتاز. اس کی انفرادیت لاجواب، اس کا تشخص بے مثال. وہ یوں کہ ہر عمل میں دو پہلو، قبول یا عدم قبول. ہر عمل میں دو پہلو، یس یا نو. ہر عمل میں دو پہلو، نعم یا لا. ہر عمل میں دو پہلو، ہاں یا نہ. ہر عمل میں دو پہلو، قبول یا عدم قبول. جیسے ہم نے نماز پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے روزے رکھے، قبول ہوئے کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے حج کیا، قبول ہوا یا نہیں ہمیں معلوم نہیں. زکات دی، قبول ہوئی کہ نہیں معلوم نہیں. عمرہ کیا، قبول ہوا کہ نہیں معلوم نہیں. فطرہ کیا، قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. اعتکاف کیا، قبول ہوا کہ نہیں معلوم نہیں. لیکن درود شریف وہ عمل ہے کہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو گے قبول ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے. یہ رد نہیں ہوتا، رد نہیں ہوتا، ہر حال میں قبول ہوتا ہے. امام اہل سنت نے فرمایا، کعبے کے بدر کو جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیر کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نے خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، دین ہو جانے رضا، تم پہ کروڑوں درود. درود شریف ہر حال میں قبول. لہذا میری ماں بہنوں، تم بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پیش کرے. درود شریف 10-20 عورتیں ایک جگہ پہ اگر بیٹھ جاؤ تو بیٹھنے کے بعد غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، شوہر کی برائی مت کرو، ساس سسر کی کمی کا ذکر مت کرو، بلکہ سب مل کر پیارے نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. اور یہ عقیدہ رکھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. پڑھو گے دل سے جو صبح و مساء درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا. درود شریف، نوجوانوں درود شریف کی کثرت کرو. کم سے
کم سے کم 313 بار مجاہدین بدر کی تعداد کے مطابق ہر روز 313 بار. کتنی بار؟ 313 بار. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ 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 صلی اللہ علیہ محمد. یہ درود شریف پڑھیں. یا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ پڑھیں. یا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود شریف پڑھیں. یا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ درود شریف پڑھیے یا پڑھیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلوۃ والسلام زینت عرش مولا الصلوۃ والسلام. میں موصوفی ہوں جبیر قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلوۃ والسلام. نبی پہ جلسہ مولانا نجم الشمسی بہت اشعار سنا چکے. ایک شعر مجھ سے سنو کہ اعلیٰ حضرت فرماؤں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے انسان ہی نہیں ہے. ثنا خان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر. ایک حدیث شریف سن لو. اتنی دیر جو میں نے تسلسل پیش کیا در حقیقت آواز کھولنے کی میری ترکیب تھی. اب میں اس میں کامیاب ہو چکا. اب حدیثیں سنانی ہیں لیکن اس سال تقریر ادھوری رہ جائے گی. میرے احباب یہاں موجود ہیں. ایک حدیث شریف پیش کر کے رخصت ہو جاتا ہوں. بخاری شریف جلد ثانی باب التواضع صفحہ نمبر 963 سطر نمبر 1 2 3 4 5 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من آت لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل فاحببته حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبشره الذي يبشر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن أو كما قال سيد المرسلين. اور بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 493 صفحہ نمبر 494 صفحہ 493 کی سطر 26 27 صفحہ 494 کی سطر 1 2 3 عن ابی سعید الخدری عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فقال له هل توبة قال لا فقتله ثم خرج يسأل فقال له رجل إيتي قرية كذا فكذا فأدركه الموت فنام بصدره نهواها فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فوهل إلى هذه أن تقربي ووهل إلى هذه أن تبعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له أو كما قال سيد المرسلين. محبت سے مسکرا کر بولو، خوشی سے بولو سبحان اللہ. ایسا لگنا چاہیے کہ ہم مجبور نہیں، ہم مسرور ہیں. خوش ہو کر بولے سبحان اللہ. تو ہم ولی سے محبت کرتے. اللہ اللہ غوث اعظم کی شان کا کیا کہنا. ایک نوجوان دریا کے کنارے رات میں بھی عبادت کر رہا تھا، دن میں بھی عبادت کر رہا تھا. انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رات میں بھی عبادت، دن میں بھی عبادت. نوجوان مسلسل عبادت کر رہا تھا. 7 روز گزر گئے، پیٹ میں کوئی دانہ نہیں پہنچا. شدت کی بھوک
لگی تھی، پانی میں بہتا ہوا ایک لال 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 سیب نظر آیا۔ نوجوان آگے بڑھا، سیب کو اٹھایا، بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ شدت کی بھوک تھی، بسم اللہ پڑھ کر نوجوان نے کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد احساس ہوا سیب کا مالک کون تھا، اجازت تو لی نہیں، بغیر اجازت کے سیب کھانا تقویٰ کے خلاف ہے، تقویٰ کے خلاف ہے۔ پریشان ہو گیا نوجوان کہ مالک ملے گا کہاں، مالک سے ملاقات کیسے ہوگی۔ یہ ایک سیب تھا جو شدت کی بھوک کی وجہ سے نوجوان نے کھا لیا تھا، لیکن آج حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ایک سیب کیا، موقع ملے تو سیب کا پورا ٹھیلا غائب کر دے، موقع مل جائے تو کشمیر سے آنے والا سیب کا ٹرک راستے میں لوگ غائب کر دیں، اور احساس گناہ بھی نہ ہو، احساس کرائم و جرائم بھی نہ ہو۔ لیکن وہ پاک باز نوجوان تھا، ایک سیب کھا لیا تھا، کھا لینے کے بعد بڑا پریشان تھا کہ سیب کا مالک کون ہے، اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنا شروع کیا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ لمبی مسافت طے کرنے کے بعد سیب کا ایک باغ لبے دریا نظر آیا، اور ایک درخت پانی کی طرف اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، وہ درخت نظر آیا۔ نوجوان سمجھ گیا کہ سیب اسی باغ کا تھا، لوگوں سے معلوم کیا کہ اس باغ کا مالک کون ہے، پتہ ایک بزرگ ہے، عابد زاہد ہے، توجہ چاہوں گا۔ اور نوجوان آگے بڑھا، اور جب اس باغ کے مالک سے ملاقات ہوئی، پیشانی چمکدار اور کشادہ، آنکھوں میں الحمدللہ شربت محبت کا اثر نظر آ رہا تھا، اور رخسار سبحان اللہ کہ جس پہ اللہ اکبر نسبت نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ نوجوان آگے بڑھا، اپنی لمبی مسافت کا مقصد پیش کیا کہ آپ کے باغ سے میں نے ایک سیب کھا لیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ نوجوان کی پیشانی کو دیکھ کر بزرگ نے سمجھ لیا یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، یہ نوجوان وہ ہے کہ اگر کچھ دنوں تک میری صحبت میں رہ جائے گا تو آسمان ولایت کا چاند و سورج بن جائے گا۔ اب کیا تھا، بزرگ نے کہا ہاں معافی تو مل جائے گی، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ 10 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ نوجوان نے سوچا معافی کا پروانہ مل جائے گا تو 10 سال باغبانی اور رکھوالی کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بخوشی نوجوان تیار ہو گیا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، 9 سال گزر گئے، 10 سال پورے ہو گئے۔ روزہ والو، سیوان بہار والو، یہ 10 سال کا یہ ٹائم کوئی معمولی ٹائم نہیں ہے، یہ 10 سال یوں ہی نہیں گزر جاتے۔ ہندوستان والے 10 سال کی اہمیت خوب جانتے ہیں، 10 سال کس طرح سے گزرے ہیں، اور 11واں چالو ہے، اور اس 10 سال میں کیا کیا ہوا کیا کیا نہ ہوا۔ غداری کا الزام ہم پہ لگایا گیا، بے وفائی کا الزام ہمارے اوپر لگایا گیا، بے وفا مسلمانوں کو کہا گیا، غدار مسلمانوں کو کہا گیا، ظلم و تشدد مسلمانوں پہ کیا گیا۔ اس 10 سال میں کاروبار کو متاثر کیا گیا، اس 10 سال میں سفر میں بھی مارا گیا پیٹا گیا، اس 10 سال میں موب لنچنگ کے ذریعے موت کی گھاٹ اتارا گیا، اس 10 سال میں مذہبی نعرے لگوا کر ایک کمزور کو اتنا مجبور اور لاچار کیا گیا کہ اسے مارا بھی گیا اور نعرے بھی لگائے گئے۔ اور ابھی جلدی میں وقف بل پاس کر کے مسلمانوں کو ذلیل بھی کیا گیا، مسلمانوں کو رسوا بھی کیا گیا۔ لوک سبھا سے بھی وقف بل پاس ہو گیا، راجیہ سبھا سے بھی یہ وقف بل پاس ہو گیا، راشٹرپتی کی طرف سے بھی شاید اجازت مل گئی۔ اب مسلمان قوم سپریم کورٹ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کو سپریم کورٹ میں کامیابی مل جائے، لیکن وقف بل پاس کر کے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو لاچار محسوس کرایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو غدار سمجھا جا رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ مجھے ہندوستان سے وفا کی بو آتی ہے۔ وفا ایک جامع لفظ ہے، محبت اسی وفا میں ہے، اور امانت داری بھی اسی وفا میں ہے، دیانت داری بھی اسی وفا میں ہے، خودداری بھی اسی وفا میں ہے۔ لہذا جب مصطفیٰ جان رحمت نے ہند کو پسند کیا ہے، ہندوستان کو پسند کیا ہے، تو ہندوستان
سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کا مسلمان غریب تو ہے، غدار نہیں ہے۔ لہذا چاہیے متعصبین کو کہ آنکھوں سے تعصب کا عینک ہٹا دے اور مسلمانوں کو ماتھے کی محبت کی نظر سے دیکھے کہ یہ غریب تو ہے، غدار نہیں ہے۔ اور ہم وفادار تو اتنے ہیں کہ ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے، زمین کھود کر دیکھو ہم ہی ملیں گے، لیکن اس 10 سال میں مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاوا جلال دیں گے۔ مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تم ظلم کرو، تشدد کرو، کاروبار کو متاثر کرو، سفر میں ظلم کرو، موت لنچی کرو، چاہے تم جس طرح بھی مظالم کرو گے، ہمیں سب کا بارہ ہے۔ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہو، یہ مسلمانوں کو گوارا نہیں ہے۔ انہیں بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وہ قوم ہے جو جان تو دے دیتی ہے، ایمان نہیں دیتی ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اے نوجوان بات صحیح ہے کہ نہیں؟ چھوڑوں مائک میں چھوڑ دوں؟ صحیح ہے نا؟ تو بولو سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلشتہ ہمارا۔ وقت کی قلت ہے، بات پوری کر دیتا ہوں۔ 10 سال گزر گئے، نوجوان آ گیا بزرگ کے پاس، اب معافی کا پروانہ دیجئے میں گھر جاؤں۔ بزرگ نے کہا میری ایک شرط اور ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، تمہیں ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا، پھر معافی کا پروانہ ملے گا۔ نوجوان کی فکر کو سلام، نوجوان نے سوچا کہ معافی کا پروانہ بھی مل جائے گا اور اسی بہانے سے ایک معذور مفلوج مجزوم لڑکی کی خدمت کا موقع بھی مل جائے گا۔ کتنی پیاری سوچ ہے، ایک معذور لڑکی کی خدمت کا موقع مل جائے گا۔ لیکن آج آپ کو بھی معلوم ہے یہ جتنے وارث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ لڑکے فوٹو دیکھ رہے، بولے یہ پسند نہیں، بولا یہ بھی پسند نہیں، وہاں کی لڑکی دیکھی، بولا یہ بھی پسند نہیں، شادی کا موقع بولا یہ چوتھی لڑکی، یہ بھی پسند نہیں، یہ بھی پسند نہیں۔ لاسٹ میں لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ فلاں لڑکی نے کہا کہ تو اسے پسند نہیں، پہلے تو اپنا علاج کرا۔ اے نوجوانوں شادی کرو تو حسن و جمال، حسب و نسب، مال و دولت سے زیادہ لڑکی کی دینداری کو دیکھو۔ وہ لڑکی کنیز فاطمہ ہے کہ نہیں؟ وہ لڑکی متقیہ ہے کہ نہیں؟ وہ لڑکی اولیاء سے محبت کرنے والی ہے کہ نہیں؟ اگر عابدہ صاحبہ بہو گھر میں آئے گی تو تمہارا گھر رحمت کا گہوارہ بن جائے گا۔ نوجوان نے سوچا اسی بہانے سے لڑکی کی خدمت کا موقع مل جائے گا۔ اس نے وعدہ کیا میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ اب بزرگ نے کہا یہ ہے وہ روم، یہ ہے وہ کمرہ جس میں تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ نوجوان کمرے میں داخل ہوا چاہتا، نظر اٹھائی، سامنے خاتون پہ نظر پڑی، نوجوان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، حسن و جمال کی پہ کر بیٹھی تھی، آنکھیں سرمگی کشادہ، پیشانی چمکدار، رخسار بھی آکرشک، لب نازک بلا جواب، ایسا لگتا تھا جنت کی سجی سجائی حور بیٹھ گئی ہو۔ نوجوان پلٹ کر آ گیا، کہنے لگا بزرگ سے ایسا لگتا دلہن بدل گئی، ایسا لگتا دلہن بدل گئی۔ بزرگ نے مسکرایا اور فرمایا او بیٹے وہی تمہاری بیوی ہے اور وہی میری بیٹی ہے، اسی سے تمہارا نکاح ہوا۔ میں نے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھی۔
میں نے کہا تھا کانوں سے بہ رہی ہے، مطلب یہ کہ شریعت کے خلاف کوئی جملہ آج تک میری بیٹی نہیں سنی، ہاتھوں سے لولی کاٹا، شریعت کے خلاف کبھی ہاتھ نہ بڑھا، پیر سے لنگڑی کاٹا، شریعت کے خلاف کبھی اس کا قدم گھر سے باہر نہ نکلا، میں نے زبان سے گونگی کاٹا، کبھی شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہ نکلا، ہمیشہ زبان پہ نعت رسول ہوتی ہے، حدیث رسول ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، درود شریف کا نذرانہ ہوتا ہے۔ او بیٹے وہی تمہاری بیوی ہے، اللہ اکبر۔ او نوجوانوں توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، اس نوجوان کا نام، اللہ اکبر، اس نوجوان کا نام حضرت عبداللہ سومعی ہے، اس نوجوان کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اسی نوجوان کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور اسی بزرگ کا نام حضرت عبداللہ سومعی ہے، اور اسی پاک نام حسن و جمال کی پیکر خاتون کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، اور حضرت عبداللہ سومعی، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر فاطمہ کی ازدواجی زندگی میں چمن ولایت میں جو پھول کھلا وہی پیرے پیرا ہے، وہی میرے میرا ہے، وہی شہنشاہ بغداد ہے، وہی تاجدار بغداد ہے، وہی سنیوں کا غوث اعظم ہے، وہی غوث اعظم ہے۔ ماں بھی بے مثال ہے، والد بھی بے مثال ہے، اور جو آنے والا بچہ مادرزار ولی ہے وہ ہمارا غوث ہے۔ فرماتے میرے غوث کہ 25 سال تک میں آبادی سے باہر رہا، جنگل میں عبادت کرتا رہا، جنگل میں بھوک لگتی تھی تو گھاس کھا لیتا تھا، پتے کھا لیتا تھا، اور پیاس لگتی تھی تو تالاب سے پانی پی لیتا تھا۔ فرماتے ہیں 15 سال تک ایک ہی پیر پہ کھڑے ہو کر میں نے ختم قرآن شریف کیا ہے۔ فرماتے 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ میرے غوث لاجواب ہے، میرے غوث کی کرامت لاجواب ہے، میرے غوث کی ہر ادا لاجواب ہے۔ خود فرماتے انا الجیلی محی الدین اسمی وآلامی علی راس الجبالی، خود فرماتے قدمی ہادہ علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ بغداد کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی، عراق کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی، ایران کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی، تہران کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی، افغانستان کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی، اور ہندوستان کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی۔ غریب نواز کے کانوں میں آواز آئی تو غریب نواز نے کہا لا بل علی راسی و عینی، او غوث پاک آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ یہی آواز جب تقریباً 800-900 سال کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے کانوں میں پہنچی ہے تو کہنے لگے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور یہ ملتے ہیں کہ وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور یہی آواز شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کے کانوں تک پہنچی تو مفتی اعظم نے فرمایا یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ بس تقریر ہو گئی، ایک بار کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تقریر ادھوری رہی، انشاءاللہ اس موضوع پہ پوری ہوگی، یہاں نہیں کہیں اور ہوگی۔ دیکھیے 2 منٹ میں کام کر دوں۔ شاعر اسلام سیف رضا چھپراوی نے کتاب لکھی تھی نعت رسول کی، اس کا نام ہے ثناء نور۔ وہ کتاب بہت مقبول ہوئی۔ سیف رضا چھپراوی بارگاہ حسانی ملت سے فیض یافتہ ہیں، اس بارگاہ سے فیض پاتے، اور حسانی ملت نے انہیں روحانی بیٹا کہا ہے، یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو ابھی پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ 40 نعتیں جب ہو گئیں تو میری ان سے بات ہوئی کہ میں چاہتا ہوں ثناء نور کے بعد ایک کتاب کی اور تبار ہو، ایک کتاب اور چھپ جائے۔ 40 نعتیں میں نے لکھی ہیں، تو میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ 60 حدیثیں میرے پاس ہیں، الاربعین احادیث کے حوالے سے میرے پاس ہیں، مصطفیٰ کی 40 حدیثیں، وہ کتاب بھی میرے پاس ہے۔ آپ ایسا کریں، اس کتاب کا نام رکھیں پیارے نبی کی 40 نعتیں۔
भेजा सैफ रजा छबरावी को कि आप लिखें, छपवाए किताब को कि प्यारे नबी की 40 नातें, ये नाम पसंद आया और 40 नातों का मजमुआ ये मेरे हाथ में है जो छप कर आ गई है। और खुशी की बात ये है कि इस किताब के छपवाने में जो खर्च आया है मोहतरम असगर मस्तान साहब ने वो खर्च पेश किया है। सुभान अल्लाह। तबाअत में जो खर्च आया है मोहतरम असगर मस्तान साहब ने पेश किया है। इस किताब की नुमाइश हो रही है, देख ले प्यारे नबी की 40 नातें, इसमें प्यारे नबी की 40 नातें हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ से भी आप जो नात भी पढ़ें माशाअल्लाह बहुत शानदार कलाम है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला इस किताब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें जैसे एक कलाम मेरे हाथ में आए, मैं देख लूं सरकार का दरबार अचानक, आ जाए खबर काश तो एक बार अचानक, देखा उमर ने जैसे ही सरकार का चेहरा, हाथों से उनके गिर गई तलवार अचानक। जब भी मुसीबतों में सदा देते हैं उनको, होता है करम उनका मददगार अचानक। अचानक नजर मेरी भी पड़ी थी इस कलाम पे, एक शेर है पढ़कर दुरूद रोज मैं सोता हूँ इसलिए हो जाए कभी ख्वाब में दीदार अचानक। सरकार मेरे ख्वाब में तशरीफ जो लाए, हो सकती है किस्मत मेरी बेदार अचानक। तैबा का तसव्वुर लेके पकड़ा जो कलम को, लेके लिए किताबत की गलती हो गई है। तैबा का तस्वुर लेके होना चाहिए, अब तैबा का तस्वुर लेके पकड़ा जो कलम को, फिर आने लगे नात के अशार अचानक। अहबाब जो हैरत में पड़े हैं मेरे सारे, जब सैफ हुआ शायरों फनकार अचानक। सुभान अल्लाह। तो 40 नातें इस किताब में मौजूद हैं। मौला ताला सैफ रजा साहब के कलम में मजीद बरकतें और ताकतें अता फरमाए, फैजान आला हजरत से इन्हें माला माल फरमाए। एक एवार्ड भी है, लाइए तो फैजान गौसे आज़म एवार्ड है। मुहतरम असगर मस्तान साहब के इशारे पर सैफ रजा छबरावी को फैजान गौसे आज़म एवार्ड नबीर हुजूर मखदूम सिमनानी हुजूर अल्लामा सैयद फैजान अशरफ के हाथों से दिया जा रहा है। गुजारिश है कि आ जाए माशाअल्लाह। और माए किराम भी तारीफ कर दे, हिमायत कर दे, हौसला अफजाई हो जाए। आगे भी मनाकिब औलिया के नाम से मनाकिब की किताब आने वाली है, जल्दी आने वाली है, 6 महीने के अंदर आने वाली है माशाअल्लाह। आ जाए सैफ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो। नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ये नारे रिसालत, अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, और ये मुहतरम असगर साहब के लिए है सैफ रजा सल्लल्लाहु की तरफ से माशाअल्लाह ये मोहब्बत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुबारक हो, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं सारे लोग। क्योंकि नाते रसूल लिखना ये इबादत है, नाते रसूल लिखना सहाबा किराम की सुन्नत है। जब आला हजरत ने कलम उठाया तो यूं लिखा, आला हजरत ने यूं लिखा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो आला हजरत की शायरी का ये फैज़ मिला है सैफ रजा छबरावी को कि प्यारे 40 नातें, प्यारे नबी की 40 नातें, ये किताब छपकर आ गई है। खूबसूरत किताब है। अल्लाह ताला इसे मकबूल अवाम व खवास बनाए और मौला ताला मजीद नात लिखने की सैफ रजा छबरावी को तौफीक अता फरमाए। इन्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। तुम सलामत रहो क़यामत तक और क़यामत न हो क़यामत तक। ये इलाका फनकारों का इलाका है। मेरे अजीज मौलाना